مسئلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آواز کے ساتھ. اچھا یہ بات یاد رکھیں, اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے مجمع میں تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت تنبیہ کی ہے. کسی محفل میں ایسے ہوا تو بعض حضرات کو ہنسی آئی تو آپ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ اس بات پہ کیوں ہنستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ چیزیں انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو 3-4 آدمی, تو ان میں سے ایک کی ہوا خارج ہوئی تو وہ ایک کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا, دوسرا کہہ رہا ہے. تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی اس صفائی کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ میں نے نہیں کیا, اس نے چھوڑو, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خام خامے جو صفائی بیان کر رہا ہو سمجھ لو اسی نے کیا ہے, اسی نے کیا ہے. ایک واقعہ کسی نے مجھے سنایا کہ 2-3 افراد مل کے تراویح پڑھ رہے تھے, بند کمرہ تھا. اب کسی کی ریح خارج ہوئی نا, تینوں امام کی ہوئی ہوگی یا ان 2 مقتدیوں میں سے کسی کی ہوئی ہوگی. ریح خارج ہوئی تو بدبو بہت زیادہ آ گئی, ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی. اتنی بند کمرہ تھا تو اتنی اسمیل تھی جس سے اندازہ ہوا کہ تینوں میں سے کسی کا وضو بولو بھائی ٹوٹا ہے. تو اس بتانے والے نے واقعہ سنایا کہ تینوں نے 20 رکعتیں مکمل کی ہیں شرمندگی سے بچنے کے لیے, کہ کیونکہ اب جو جائے گا وہ پکڑا جائے گا. وہ لوگ بولیں گے یار ایسی اسمیل, یار پتہ نہیں کیا کھاتے ہو تم. حالانکہ اس کا تعلق پیٹ کے خراب ہونے سے بھی. آدمی زیتون پی رہا ہو اور بدبو بہت زیادہ آ سکتی ہے, کیونکہ پیٹ بعض دفعہ لوگوں کا خراب ہوتا ہے, تو پیٹ تو کسی کا بھی کسی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے. تو اس کا کہ انسان کی عزت یا ذلت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر وہ عقل مند ہوتا, امام میں عقل ہوتی نا, تو وہ کہتا کہ بھائی ہم تینوں کو چاہیے کہ ہم جا کے وضو کریں. کسی کا بھی وضو ٹوٹا ہے اور یہ جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو پردہ ڈال, تینوں کو چاہیے کہ وضو کر کے آ جائیں. اب جس کا ٹوٹا وہ بیچارہ بغیر وضو نماز پڑھتا رہے, کتنا بڑا جرم ہے بغیر وضو نماز پڑھنا. تو اسلام نے کسی کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے نا اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے. نہ تو شرعی حکم میں تبدیلی ہوگی کہ بغیر وضو نماز ہی پڑھتے رہو, تو بہت بڑا جرم ہے, لیکن عزت کا بھی خیال. یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو ناک کو یوں کر کے نکلے. وہ کیوں؟ اگلا سمجھے گا نکسیر پھوٹی ہے, ناک پکڑ کے نکلے گا تو شاید کیا ہوا ہے, نکسیر پھوٹتی ہے نا, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ناک سے. تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ بھائی ناک پکڑی ہوئی ہے, ہماری مرضی, ہم جو چیز پکڑے ہیں ٹھیک ہے نا, کان پکڑے ناک پکڑے ہمارے پارٹس ہیں نا تو ہم ناک پکڑ کے نکل رہے ہیں, تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. لیکن یہ میسج جائے گا کہ بھائی کیا ہے. میں ایک دفعہ یہاں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے نماز کے بعد دیکھا کہ میرے کپڑوں پہ بلڈ لگا ہوا ہے نا, کہیں سے جیسے آدمی کے خارش کرتا ہے نا دانہ پھوٹ جاتا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہوا. تو میں نے اعلان کیا بھائی نماز دوبارہ ہوگی. جو عقل مند تھے سمجھدار تھے پڑھ لی دوبارہ. انہوں نے بھائی امام صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. اگلے دن 2-3 آدمی میرا خون پی رہے ہیں, نہیں کیوں دوبارہ کیوں, کوئی کیا ہوا کیا تھا, بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا تھا. میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کیا ہوا تھا, کچھ بھی ہوا ہو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو جو امام سے پوچھ رہا ہے نا کہ نماز دوبارہ کیوں پڑھوا رہے ہو, وہ فسادی ہے. وہ کیا ہے؟ فسادی. کسی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے.